الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الميسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا جو نہایت آسان ہے۔ آج کا پروگرام ناظرین پبلک انٹرسٹ کا پروگرام ہے، اور آپ کا پروگرام اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ بہت کچھ آج آپ کو موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ اسموگ کے حوالے سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ میں اب بات یہ کہ ابتدا میں اس بات کو فخریہ پیش کروں یا اپنے سر کو جھکا کر پیش کروں صاحب کہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک شہر لاہور ہے، جن کی فضاؤں سے اور جس کی فضاؤں میں ناظرین اس وقت اسموگ جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو نظر آتی ہے، یعنی اسموگ کی زد میں اس وقت لاہور نظر آتا ہے۔ یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا AQI کل ملا کر جو ہے، یعنی کل رات ناظرین 406 ریکارڈ کیا گیا، جو بہت زیادہ غیر صحت مند، بلکہ یہ انڈیکس کبھی کبھی 500 تک بھی چلا جاتا ہے، جو انتہائی خطرناک ترین اور تشویشناک ہے۔ اور میں اس وقت آپ سے لاہور کی فضاؤں یعنی آلودگی پر مبنی دنیا کے نمبر 1 شہر سے مخاطب ہوں، اور جس شہر سے آپ کو پتہ ہے میں آیا ہوں وہ کراچی ہے، جو دنیا کا اس وقت 7واں شہر ہے، 7واں آلودہ ترین شہر ہے ناظرین۔ یعنی اس لمحہ موجود تک دنیا میں فضائے آلودگی میں یوں سمجھ لیجئے آپ کے پہلا نمبر جو ہے وہ لاہور کا ہے، دوسرا نمبر دہلی کا ہے، اور تیسرا نمبر شنگھائی کا ہے۔ ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے رہنے والے لوگ پچھلے کئی برسوں سے زہریلی دھوئیں کا باقاعدہ شکار ہیں، اور یہ زہریلی جو دھواں ہے ناظرین، اس کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ حکومت کے پاس یعنی حکومتوں کے پاس اس کا کوئی کسی قسم کا حل نہیں ہے۔ یہ اسموگ انسانی صحت کے لیے کس حد تک خطرناک ہے، اور یہ اسموگ ایک عام پاکستانی کو کس حد تک نقصان پہنچا رہی ہے، اور آگے چل کے ناظرین اس کا کس حد تک نقصان ہو چکا ہے، یعنی اس کا اندازہ، اس سنگینی کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک سرکاری سطح پر جو ہے کوئی بھی سروے کنڈکٹ نہیں ہوا ہے۔ نزلہ، کھانسی، گلا خراب ہونا، سانس کی تکلیف، آنکھوں میں جلن، یہ تو ظاہری ایک آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ ظاہری علامات ہیں جو اسموگ کے باعث ہر عمر کے شخص کو باقاعدہ متاثر کرتے ہیں، لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اسموگ انسانی صحت کو ایسے نقصان پہنچا سکتی ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کی انتہا جو ہے خدا نخواستہ پھیپھڑوں کا خراب ہونا اور کینسر تک کا ہونا ہے۔ ناظرین کرام، یا ایک خاص بات جو آپ سمجھ لیجئے، اور خاص طور پہ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹرز کے مطابق اسموگ سے سب سے زیادہ بچے اور بوڑھے متاثر ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہی تلقین کی جاتی ہے کہ جب اسموگ آئے اور وہ بڑھ جائے تو انہیں گھر میں رہنا چاہیے۔ اور ایک رپورٹ ناظرین میں پڑھ رہا تھا، وہ رپورٹ صاحب بڑی بھیانک ہے، یعنی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ دہلی میں 3 یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو سروے کنڈکٹ ہوئے اس کے مطابق 14 سال کی جو عمر تک کے بچے ہیں ان میں دیکھا گیا کہ اسموگ کی وجہ سے ان کے جو پھیپھڑے ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو گئے۔ یعنی ان کے مطابق، اس تحقیق کے مطابق نتیجہ یہ نکلا کہ 48% جو بچے تھے ان کے پھیپھڑے کالے ہو چکے تھے، یعنی بلیک لنگز ہو چکے تھے۔ اب میں ناظرین اس بات پہ ذرا رک کے سوچنے لگا، اور ایک لمحے میں نے یہ تصور کیا کہ خدا نخواستہ اگر لاہور کے اندر جو ہے وہ سروے کنڈکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ لاہور کا جو ایئر انڈیکس ہے وہ دہلی سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاکم بدین خدا نخواستہ لاہور کی صورتحال جو ہے وہ دہلی سے زیادہ ورس ترین ہو سکتی ہے۔ بلکہ یونیورسٹی آف شکاگو میں ناظرین دنیا بھر کے ممالک میں جو فضائی آلودگی کے بارے میں ایک تحقیق ہوئی ہے، اس کے مطابق سن 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں رہنے والے افراد کی متوقع اوسط عمر جو ہے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے باعث 4 سال بڑھ سکتی ہے ناظرین، جبکہ ماحولیاتی آلودگی کے باعث پاکستان کے شہروں کی زندگی میں ناظرین جو اوسط
9 ماہ کی کمی جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، فضائی آلودگی کو جانچنے کے پیمانے ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے شہریوں کی زندگی فضائی آلودگی کی وجہ سے 7 سال کم ہو رہی ہے۔ لاہور میں ناظرین پائے جانے والی یہ جو فضائی آلودگی ہے انسانی جسم کے لیے اس حد تک خطرناک ہے، اور جو اس کا زہریلا کیمیائی مادہ ہے ناظرین PM 2.5 اس میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے باریک ذرات ہیں کہ جو سانس کی نالی سے پھیپڑوں اور پھر خون کے بہاؤ میں باقاعدہ داخل ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جو فضائی آلودگی کا عالم ہے ناظرین، یعنی مختلف اضلاع کی میں بات کر رہا ہوں، اس قدر شدید ہے کہ ہمیں دفعہ 144 لگانی پڑتی ہے، اور تعلیمی اداروں کو ہمیں بند کرنا پڑتا ہے، سرکاری اداروں کو ہمیں بند کرنا پڑتا ہے، یعنی ہائی الرٹ کی پوزیشن ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہم کہ یہ عارضی ٹوٹ کے یہ جو ہم ایڈ ہاک بیسس پہ سارے کام کرتے ہیں یہ مستقل حل نہیں ہے، اس کے مستقل علاج کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ خاکم بدین ہم بیماروں کی فوج کو تیار کر رہے ہیں، اور بائی دی پیسج آف ٹائم ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم ایک ایسی فوج تیار کر لیں جو باقاعدہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا صحت کے اعتبار سے بے انتہا بیمار ہو۔ آج ناظرین اسی پہ ہم بات کریں گے، اور ظاہر ہے جو کنسرن پینل ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، شخصیت ممتاز عالم دین، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بزرگ شخصیت ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ سابق وائس چانسلر لاہور گیرزن یونیورسٹی اور سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر چودھری جمیل انور صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ایسوسیٹ پروفیسر کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹ یونیورسٹی آف پنجاب جناب ڈاکٹر عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے ذرا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں تاکہ پھر اسلامک پہلے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سامنے آ جائیں، پھر اس کے بعد ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ جو اسموک کا معاملہ ہے یہ کس حد تک شدید ہے، اور ظاہر ہے اس میں اداروں کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اور ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے ذرا اب چونکہ ظاہر سردیوں کا موسم آ چکا، آج میں جب کراچی سے آیا ہوں تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں سردیاں جو ہیں لاہور میں آ چکی ہیں۔ ذرا موسمیات کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے جو اسلامک ایک پوائنٹ آف ویو تعلیمات ہیں اس سے آغاز فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ جب یہ موسم بدلتے ہیں تو انسان کا ذہنی اور قلبی تعلق اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک، اور انسان اس حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے کہ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ٹھیک، اور پھر تمہیں اسی میں آباد کیا۔ ٹھیک، وہ پروردگار جس کا اعلان یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے بندے اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا میں نے تیری نفع رسانی کے لیے بنایا ہے۔ کائنات کی تخلیق، کائنات میں انسان کو آباد کرنا، اور پھر اس قادر مطلق کا یہ کہنا کہ رات اور دن کا عدل بدل، ہواؤں کا مختلف سمتوں میں چلنا، چاند اور سورج کا مسخر ہونا یعنی تمہارے کام میں لگا رہنا، یہ سب کچھ اس قدرت والے کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو انتہائی صاف ستھرا بنایا ہے۔ اس نے فضا ہمیں اتنی خوبصورت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ یہاں پر انسانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ رہنمائی دی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو کائنات میں فساد برپا ہوتا ہے، بحر و بر میں یہ جو بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہے۔ اس قادر مطلق نے تمہیں خوبصورت فضا عطا فرمائی۔ اب یہ جو موسم ہے اس کے لیے قرآن کریم نے ایک بات تو یہ کہی کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی اور گرمی کے موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اور اس ضمن میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بندہ ہر حال میں اپنے پیدا کرنے والے کا محتاج ہے، ایسے ہی،
اور اسلام اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو اتنے خوبصورت انداز میں سنوار دیتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیفوں سے وباؤں سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سردی اور گرمی آتی ہے اس کی حقیقی بنیاد یہ ہے کہ جہنم نے ایک دن اللہ کے حضور یہ شکایت کی کہ اے مولا تو نے مجھے بنایا ہے اور میرے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ رب العزت نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب وہ جب زمہریر کے طور پر سانس لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو جہنم کا سانس اتنا گرم نکلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کئی مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب گرمی، کیونکہ جزیرہ عرب میں گرمی دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اس میں بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ بندہ اپنے خالق و مالک سے غافل نہ ہو، اس کا تعلق اپنے رب کی طرف اور جب یہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم کو بندہ مومن کے لیے بہار کا موسم عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب یہ سردی آتی ہے تو بندے کے لیے تو نیکیوں کا ایک وسیع یعنی راستہ کھل جاتا ہے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، آرام بھی کرے اور رب کو یاد بھی کرے تاکہ نوافل بھی، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان چھوٹے دنوں کی وجہ سے وہ روزہ رکھتا ہے، اور روزے کے ذریعے، اور ہم بحیثیت مسلمان عقل و شعور والے یہ جانتے ہیں کہ روزہ اس انسانی وجود کو کتنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، ایسا ہی کس طرح انسان کو گرمی اور سردی سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کے وجود کے اندر کی حالت کو جس انداز میں روزہ، یعنی یہ اب سائنسی تحقیق دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ انسان کو اس سے کتنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسواک کی طرف توجہ دلائی، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان ہر وقت باوضو رہے، اور باوضو رہنا انسانی وجود کی صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، صاف ستھرا رہنے کے لیے، اور جب انسان جتنا صاف ستھرا رہے گا اس سے اسی قدر بیماریاں بھی دور رہیں گی، موسم کے تغیرات سے بھی اپنے آپ کو بچانے میں اس میں کامیاب رہے گا۔ تو اس لیے اسلام انسانیت کا دین ہے، اعتدال کی طرف ہمیں لاتا ہے، اور ہمیں لازم قرار دیتا ہے کہ موسموں کے آنے کے اعتبار سے ہم اپنی غذا، اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور آس پاس کا خیال رکھیں۔ درست ہوگی پروفیسر صاحب، بلکہ آگے جا کے اس پہ آپ سے گفتگو اس اعتبار سے بھی ذرا کرنا چاہیں گے کہ یہ جو بنیادی طور پہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ظاہر ہے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ ہمارے لیے مور دین انف ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ٹریک پہ جاتے ہی نہیں نا، بیسکس تو ہمارے پاس موجود ہے۔ پروفیسر صاحب ذرا یہ فرمائیے، پہلے تو ذرا بہت آسان الفاظ میں لوگوں کو یہ سمجھائیے، یہ اسموگ جو اس وقت پورا ظاہر تمام میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دو، یہ ہو جائے وہ، پہلے تو ذرا یہ بتائیے اسموگ کیا ہے، کس طرح بنتی ہے، اور لاہور اور جو اس کے ظاہر دیگر جو مطلب اطراف کے اضلاع ہیں بنیادی طور پہ اس وقت اس لمحہ موجود میں اسموگ کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جنید صاحب۔ مختصر الفاظ میں اسموگ جو ہے وہ فضائی آلودگی ہی کی ایک شدید قسم ہے، اسے خطرناک کہہ لیں، زہریلی کہہ لیں۔ آج سے کوئی 30 40 50 سال پہلے جو فوگ ہوتی تھی سردیوں میں، جب ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو واٹر پارٹیکل جو ہیں وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں، لیکوڈ فارم میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہوا میں تیرتے رہتے ہیں، اس کو ہم دھند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب انڈسٹری بڑھ رہی ہے، ٹریفک بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادیاں نئی جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے خاص طور پہ بڑے شہروں میں پارٹیکولیٹ میٹر، ابھی جیسے آپ نے کہا PM جسے کہتی ہیں، وہ فضا میں جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ یہ خاکی ذرات ہوتی ہیں جو دھوئیں کی ہو سکتی ہیں، گرد کی ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، وہ بطور نیوکلیس کا کام کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نمی کی
جو ہے وہ کنڈنسیشن ہو جاتی ہے, پانی آ جاتا ہے. ٹھیک. پھر اس میں کوئی زہریلی گیسیں, کچھ وولٹائل آرگینک کاربن کمپاؤنڈ, یہ وہ جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں, اور سارا یہ جو ملغوبہ ہے یہ فضا میں تیرتا رہتا ہے, اور اس کو ہم جو ہے وہ اسموگ کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ہلکا سا بلیکش بھی ہو سکتا ہے, یلوش بھی ہو سکتا ہے. اس کی 2-3 قسمیں ہیں. وہ بتائیے. مثال کے طور پہ پہلا جو اسموگ جسے ہم کرتے ہیں وہ ہے والکینک اسموگ, لیکن وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں والکینوز ہوں, آتشفشاں پہاڑ ہوں, وہ پھٹیں اور ان سے لاکھوں ٹن ایش گیسیں یہ وہ فضا میں آ جائیں اور وہ ہفتوں تک مہینوں تک پھیلی رہیں. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, وہ پیورلی قدرتی ہے. وہ پیورلی قدرتی ہے نا. ہاں, یہ فرق بھی سمجھا. ایگزیکٹلی. یعنی اسموک کے اسباب جو ہیں وہ قدرتی بھی ہو سکتے ہیں اور مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا جنگل میں آگ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ قدرتی سبب ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا والکینو, آتشفشاں پہاڑ پھٹتا ہے, یہ قدرتی سبب جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو مین میڈ سبب ہیں, انسان کے بنائے ہوئے سبب ہیں, وہ زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے بنیادی طور پر. ابھی جناب نے جو ایک سورہ روم کی وہ آیت پڑھی کہ یہ جو بگاڑ آپ فضاؤں میں اور سمندروں میں دیکھ رہے ہیں یہ انسانوں ہی کا کیا دھرا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری اپنی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پھیلائی ہیں, خاص طور پہ یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد, یا کہہ لیں پچھلے 50 سال میں. آپ فیکٹریاں دیکھ لیں, کسی بھی ملک میں دیکھ لیں, پاکستان میں بھی دیکھ لیں, آبادی دیکھ لیں. آبادی جو ہے وہ سب سے بڑا, لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں, تو لاہور میں اس وقت آبادی جو ہے وہ 14 ملین کو جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے. 13.979 جو ہے وہ یہ ملین ہو گئی. یہ 1950 میں 1 ملین سے بھی کم تھی. ٹھیک. تو یہ آبادی جو ہے وہ زیادہ تر ہو رہی ہے اربنائزیشن سے. جو باہر سے لوگ جو ہے وہ لاہور میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آنا بھی چاہیے, یہاں پہ سہولتیں بہتر ہیں, صحت کی, علاج کی, باقی سہولتیں بہتر ہیں. تو اس سے آبادی جب میں لیٹ سپوز میں لاہور میں شفٹ ہوتا ہوں, مجھے گاڑی بھی چاہیے, مجھے مکان بھی چاہیے, میں نے جانا بھی ہے, آنا بھی ہے, تو ہر آنے والے کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہیں سیکنڈری فیکٹر جو ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں. لیکن سر اس میں قطع کلام کی اس میں ایک چیز اور ذرا اضافہ کیجیے. ہمارے یہاں جو بلیم گیم ہوتا ہے کہ جی وہ جو ہندوستان میں فصلیں جلائی جائیں, مطلب جب فصلیں ختم ہو جاتی ہیں ہے نا, اس کو جلائی جاتی ہیں, اس کا اثر یہاں کا اثر وہاں. وہ دیکھیں, وہ جو فصلیں جلانا بھی وہ ایک حصہ ہے. ایک حصہ, ٹھیک ہے. وہ یعنی اسے کہہ لیں کہ اگر فصلیں مکمل بھی نہ جلائی جائیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں اسموگ نہ ہو. اوکے. یہاں دھوئیں کے اور بے شمار وہ جو ہیں سورسز ہیں. یہاں سب سے بڑا سورس جو ہے لاہور میں وہ ٹریفک بذات خود ہے. ٹھیک. یعنی 5,000 سے لے کے 7,000 تک گاڑیاں ہر مہینے لاہور میں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں. اوکے. موٹر سائیکل ہو رہے ہیں. تو یہ سارا جو سڑکوں بھی چل رہے ہیں نا, اور ٹھیک سے ٹھیک گاڑی ہو, ٹھیک سے ٹھیک بائک ہو, لیکن وہ کچھ نہ کچھ حد تک ٹاکسک گیسز بھی دیتا ہے, انبرنڈ کاربن بھی دیتا ہے, وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز بھی دیتا ہے, اور وہ سارے اسی فضا میں رہتے ہیں. اچھا سر, انڈیکس کا کیا حال ہے ذرا یہ بتائیے. ٹیکنیکلٹیز ہیں لیکن اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیے. جیسے میں کل رات دیکھ رہا تھا 406 انڈیکس جو ہے وہ رات کو, یہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک پیمانہ ہے نا اس کو کہ فضا جو ہے وہ کتنی صاف ہے. یہ 0 سے شروع ہوتا ہے اور 500 تک جو ہے وہ جاتا ہے. اچھا. یعنی 0 سے 50 تک بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 50 سے 100 تک بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر 100 سے یہ بڑھے تو آپ تھوڑے سے الرٹ ہو جائیں کہ فضا جو ہے وہ گندی ہونی شروع ہو گئی ہے. اگر 200 سے بڑھے تو دین اٹ سٹارٹس انجوریس, انہیلدی ہے. ہاں, انہیلدی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 300 سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک ریڈ الرٹ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے کہ اب یہاں پہ وہ آپ جو ہے اپنی ریمیڈیز وہ شروع کر دیں. یہ علاقہ یا یہ شہر جو ہے یہ اب انہیلدی جو ہے وہ ہو رہا ہے. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ کراچی کے رہنے والے انہیلدی فضا میں رہ رہے ہیں, 200 سے نیچے اور 300 سے اوپر لاہور ہے, تو یہ مطلب الارمنگ سچویشن ہے. الارمنگ سچویشن ہے. یہاں گورنمنٹ کو بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, انڈیویجولس کو بھی کچھ کرنا چاہیے. یعنی ایسی ریمیڈیز ہیں. اصل میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ جب سر پہ آتی ہے نا تو ہم سارے کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کام جو ہے وہ لیٹ سپوز نومبر میں اگر اسموگ شروع ہوتا ہے تو یہ سپٹمبر میں یہ کام شروع ہو جانے چاہیے. اوکے.
ٹھیک ہے. کوئی کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہے وہ لاہور میں نہیں شروع ہونا چاہیے. اب یا اس وقت کوئی سڑک, کوئی ڈیم, کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بننی چاہیے. ایون جو لوکل پرائیویٹ کنسٹرکشن ہے اس پہ بھی پابندی لگ جانی چاہیے, کیونکہ گرد جو ہے نا, گرد یا سوت, دھواں, وہ اس کی جڑ ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بلکہ پروفیسر صاحب میں آگے جا کے آپ سے سمجھنا بھی چاہوں گا, ظاہر پارٹ آف مطلب پولیٹیکل یہ کہ اپنا یہ جتنی بھی آپ کی اٹیچمنٹس وغیرہ, میں تو بات یہ ہے کہ ان جنرل جو ہمارے پبلک انٹرسٹ کی بات ہے وہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں حکومتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر حکومت کا ایک مطلب پریورٹی ہونی چاہیے بنیادی طور پہ. بالکل صحیح بات ہے. اس وقت تو نمبر 1 پریورٹی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی اور انڈیویجول کو بھی مل کے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کا تدارک. آگے بات کرتے ہیں اس پہ. اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو ظاہر اسموک سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, ہم تو اس کے بارے میں بھی اویئر نہیں ہیں صحیح معنوں میں, بلکہ اس کے تو باقاعدہ ایک اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. دیکھیں نا, انسان کی جان سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ سگریٹ نہ پئیں, آپ جو ہے مطلب کوئی نشہ نہ کریں, آپ جو ہے وہ اپنا مطلب ہائیجینک فوڈ کھائیں, ان ہائیجینک مطلب فوڈ نہ کھائیں, یہ ساری ان پہ تو باتیں ہوتی ہیں. یہ جو سانس کے ذریعے سے ہم جو کچھ بھی لے رہے ہیں, یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, آپ کی فزیکل ہیلتھ کو کتنا ڈسٹارٹ کرتی ہے, کتنا ڈسٹرب کرتی ہے, اس پہ بات کیجئے. کس حد تک شدید ہے یہ بتائیے. اور اپنی صحت کے حوالے سے مطلقاً کن کن باتوں کا, ظاہر ہے اگر کام نہیں ہو رہا تو کم از کم ہم کیا کریں, احتیاط کیسی کریں, یہ بتائیے. اچھا, یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. بنیادی طور پہ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کیا ہے. کسی بھی سسٹم میں بگاڑ پیدا ہو جانا وہ بھی فساد ہے. ٹھیک ہے, درست. اور یہ آلودگی جو ہے یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے. ٹھیک. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, ہم اس علم کی وجہ سے اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ہم نے قدرتی نظام جو ہے ان کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. اگر ہم اس اپنے علاقے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ہے کچھ قدرتی عوامل بھی ہیں جو کہ اسموگ اور فوگ کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک جو ہے آج کل اگر ہم لاہور میں دیکھیں تو ایئر ویلوسٹی جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایئر جو ہے وہ آلموسٹ اسٹیگننٹ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جتنے بھی پلوٹنٹس فضا میں آتے ہیں وہ ایک ہی جگہ معلق رہتے ہیں. اوکے. اور وہ اگر ہم سٹی کے اندر ہے تو وہاں پہ سٹی کے اوپر ایک اسموگ کا کلاؤڈ بن جاتا ہے. یعنی دوسرے آسان لفظوں میں یہ کہنا کہ ہوا کا چلنا جی ہمارے یہاں رک جاتا ہے اس موسم میں, یہ ہے نا. جی بالکل. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, یہاں پہ ہائی پریشر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک ہی جگہ پہ پلوٹنٹ اور پارٹیکولیٹ میٹر میں اگر ہم دیکھیں 2.5 جو ہے, یہ اگر اس کا ہم سائز دیکھیں تو ہیومن ہیئر سے یہ تقریباً 30 گنا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا جی. اور یہ پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے یہ نہ صرف اپنے ساتھ دوسرے پلوٹنٹس کو بھی ایڈزارب کر لیتا ہے, اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور وہ پھر سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتے ہیں. اوکے. اور سانس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے لنگز کے اندر جا کے جمع ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ قدرت کا ایک نظام بھی ہے, ہمارے لنگز کی مسلسل صفائی بھی ہوتی رہتی ہے. وہ جو پارٹیکولیٹ میٹر اور زہریلے مادے ہمارے لنگز میں جمع ہوتے ہیں وہ قدرت نے ایک میوکس ایپیتھیلیم کی جھلی ہوتی ہے, اس کے ذریعے وہ ہمارے گلے میں آتے ہیں, ہم خراش ہوتی ہے, ناک میں آتے ہیں, چھینک آتی ہے, تو اس کے ذریعے بھی باہر نکلتے ہیں. اب مسلسل کوئی شخص ایسے آلودہ ماحول میں رہے یہ بات تو اس میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مسلسل اس میں اوزون ہوتی ہے اور بہت سارے نوکشیس گیسز جس میں نائٹرس آکسائڈ ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, اور اس کے علاوہ وولاٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہیں اور پولی سائیکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں. یہ ایسے پلوٹنٹس ہیں جو ہمارے لنگز کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ یہ پھیپھڑوں کے تباہ کرنے اور کینسر کا سبب بنتے ہیں؟
جی، اس کا سب سے پہلا جو ہے اٹیک یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی پلوٹنٹ ہیں ہمارے امیون سسٹم کو، مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب یہ کسی بھی جسم کے اندر مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو اس جسم کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور سب سے پہلی بیماری تو یہ ہے کہ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور جتنی آکسیجن ہیومن باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ جسم میں اتری نہیں جا پاتی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے باڈی مسلسل سٹریس میں ہوتی ہے۔ یعنی قطع کلام کی معذرت، ایک آدمی ایک کیڑا لگا رہا ہے یا بائک چلا رہا ہے، وہ صبح شام پھیری کر رہا ہے، یا اس کا کام ہی سڑکوں کے اوپر ہے کسی بھی حوالے سے، وہ مزدور ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو وہ تو بیچارہ آکسیجن تو لے نہیں رہا نا بنیادی طور پہ اس طرح سے جس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایسا ہی ہے۔ ہاں جی، ایسے وہ تمام افراد جن کا روڈز کے اوپر یا ڈائریکٹ ایسی جگہ جہاں پہ سموک زیادہ ہے یا اوپن ایئر میں پبلک ڈیلنگ ہے، وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ٹریفک پولیس والے وہ تو بیچارے بہت متاثر ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے جو سب سے پہلے سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہیومن بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ ہیومن بیہیویئر میں کیا آتا ہے؟ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اکتاہٹ آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کئی سائیکیٹرک پرابلمز بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ان دنوں میں اسموک کے دنوں میں دیکھیں تو بہت سارے سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک پرابلم بچوں سے لے کر بڑوں تک سب میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب یہ پلوٹنٹس ہمارے باڈی کے اندر جاتے ہیں تو اس کا ہمارے ہارٹ سسٹم کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے ہمارا برین جو ہے اس کے اوپر بھی اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں، اور برین کے اندر ہارمونز کا بھی امبیلنس یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ملٹیپل ڈیزیز جو ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات ایک جملے میں پھر بات میں ہمیں ذرا ایک وقفے پہ جانا ہے کہ یہ جو دہلی کا ایک سروے کہ جس میں 14 برس کی عمر تک کے آلموسٹ بچوں کی جو لنگز ہیں وہ ڈیمیج، مطلب بلیک لنگز ہو گئے ہیں، تو یہ مجھے بتائیے تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال تو لاہور کی ہے، اور یہاں پہ ابھی تک کوئی سروے کنڈکٹ نہیں ہوا۔ میں جو بات کر رہا ہوں شاید میری بات آپ تک میں پہنچا پا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جس کو میرا خیال ہے شاید ہم نے بند رکھا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایسا تعفن زدہ، مطلب یوں کہہ لیجیے کہ اپنا کیا کہوں میں اس کو کہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر سے ابھی تک ہم نے پردہ اٹھایا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پردہ اٹھا تو صورتحال کیا ہوگی؟ اچھا، اس میں ایک سنٹینس میں جی کنکلوڈ کروں گا کہ اس سے جو ہے ہمارے آئی کیو ویلیو جو ہے بچوں کی وہ کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، برین ڈیمیج ہو رہا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم فیوچر میں ایک ایسی جنریشن دینے جا رہے ہیں جو ذہنی دباؤ کا اور سائیکیٹرک پرابلم، میں نے کہا نا مریض فوج ہم دینے جا رہے ہیں بنیادی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دہلی سے زیادہ خطرناک صورتحال یہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ چینج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اگر ہواؤں کی سپیڈ بڑھتی ہے تو وہ کبھی پارٹیکولیٹ میٹر دہلی میں زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی لاہور میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اگر میں کہوں کہ دہلی اور لاہور کو چلیں برابر کر لیں مثال کے طور پر، ہمارے تو سروے کنڈکٹ نہیں ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بگڑی ہوئی ہے؟ کافی بگڑی ہوئی ہے، اور اس پہ ہمیں سوچنے کی بالکل سارے سوچ بھائی، یہ تو بات یہ بالکل ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ اسی طرح سے گفتگو ہوتی ہے بہت ہی، لیکن میں تو سچی بات آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ بات کرنے والا آدمی ہوں صاحب، یہ پلوں کے جال مت دیجئے لوگوں کو، یہ سڑکیں مت دیجئے۔ پرانے زمانے میں ہمیں جو ہے نا وہ اپنا ہم برداشت کر لیں گے ساری چیزوں کو، یہ جو فیبریکیشن ہمارے یہاں ہے نا انفراسٹرکچر کے نام پہ، مت دیجئے صاحب یہ باتیں، صحت دے دیجئے لوگوں کو، صحت دے دیجئے۔ یہ جو پولیٹیکل پرائرٹیز ہیں نا ہماری صاحب کی، کرسی چاہیے، اور اپنی کرسی ملنے کے بعد اپنی کرسی کو دوام دینے کے لیے سب کچھ کرتے نہ کیجئے صاحب۔ ایک پیرلل پالیسی ہونی چاہیے کہ جس پر کام کر کے آپ لوگوں کو ایک صحت مند فضا دے دیجئے، ورنہ آپ مریضوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے نا، آپ کے انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے ذہنی تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہے؟ یہی تو سارے فیکٹرز ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں، مطلب میری آپ کی پرسنلی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ایک ذمہ داری تو ظاہر حکومت کی، اس کے آگے جا کے بات کریں گے اور ڈیٹیل کھل کے بات کریں گے، لیکن ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے اعتبار سے مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پہ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. موسمیاتی تبدیلی اور اس شرعی احکام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اسموگ جو ہے وہ ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے. اس پہ ظاہر ہے ابھی ڈاکٹرز ہمارے جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں ایک بات سوچ رہا تھا صاحب کہ جب تک آپ مرض کو ڈائگنوس نہیں کر لیتے نا اس وقت تک ظاہر آپ پرسکرائب نہیں کرتے بنیادی طور پہ کہ آپ کو کون سی دوا لینی چاہیے. میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, کسی کو اگر یہ بات بھلی لگے فبہا, بری لگے فبہا, لیکن بات یہی ہے کہ ابھی تک ہم نے مرض کو صحیح طور سے ڈائگنوز ہی نہیں کیا. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ کہ جو اسموگ کی شدت ہے اس نے کس حد تک ہمیں تباہ و برباد کر دیا. آپ سوچئے صاحب, ہم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹانکا لگانا, ٹانکا لگا کے ہم نکل جاتے ہیں, ایڈاک بیسس پہ کام ہوتا ہے, کوئی کنٹینیوس پروسیس جو ہے ہمارے یہاں نہیں ہے. پہلے تو پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ماحول کو ظاہر صاف رکھنے کے حوالے سے جہاں اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے, جہاں حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے, وہاں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارا اپنا انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کچھ کردار بنتا ہے. تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ کردار کیا ہونا چاہیے, یعنی انفرادی اور اجتماعی, ذرا یہ فرمائیے. ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم پر لازم قرار دیتا ہے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے 3 چیزوں کی صفائی انتہائی اہم ہے. وہ کیا؟ ایک تو یہ زمین صاف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. نمبر 2 پانی صاف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. نمبر 3 ہوا صاف ہونی چاہیے. تینوں ہی ہمارے یہاں نہیں ہیں. ان تینوں کی صفائی کے بغیر وہ انسانی وجود جس میں ایک کو بچانے کے لیے پوری انسانیت کی زندگی قرار دیا گیا, ایک انسان کی بربادی پوری انسانیت کی بربادی قرار دیا گیا, وہاں اس نقطہ نظر سے اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم رحمت للعالمین اور محسن انسانیت کہتے ہیں, اللہ کی ساری مخلوق میں وہ پیارا انسان جس نے انسانیت سے اتنا پیار کیا کہ جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی, جس نے حکمت اور دانائی کے وہ خزانے عطا کیے دنیا کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا. فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین, اللہ صاف ستھرا رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے, پسند کرتا. ٹھیک. پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ بڑا حسین ہے, بڑا سونا ہے اور حسن کو صفائی کو پسند کرتا ہے. ویری گڈ. اور اس پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا نمونہ دنیا کو کیا دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے مہک اٹھتے تھے. واہ واہ واہ. پسینہ اتنا یعنی صاف ستھرا ہوتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس راستے سے آپ تک پہنچ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, اتنا خوشبودار پسینہ. پھر آپ کی نظر ایک قائد ہونے کے لحاظ سے, ایک امت کا سربراہ ہونے کے اعتبار سے یہ تھی کہ ایک ایک شخص پر نظر تھی. ٹھیک. ایک ایک مکان پر نظر تھی. اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو گندے لباس میں دیکھا, لباس اس کا میلا کچیلا ہے, تو اسے بلایا, فرمایا تجھے پانی نہیں ملتا, اتنا بھی نہیں کرتا کہ آپ پانی سے اپنے لباس کو اور اپنے وجود کو صاف کر لیں. جی. بلکہ یہاں تک آپ انسانی معاشرت کو صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جو صاحب زر تھا, مالدار تھا, لیکن لباس اور شکل ایسی بنا رکھی تھی. آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہنے لگا نہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, میرے اونٹ ہیں, باغات ہیں. یہ فرمایا جو اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے وہ اس کو دکھاؤ. واہ. اس کو ظاہر بھی کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ دے رکھا ہے. ٹھیک. تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرما کر کہ الطہور شطر الایمان, واہ, طہارت نصف ایمان ہے. اس صفائی ستھرائی جس کی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے وہ مونو کاربن آکسائڈ, نائٹروجن آکسائڈ, میتھین, یہ جو کیمیکل ہیں اور فضا کو آلودہ کرتے ہیں, ہم کیوں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ صحیح. کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرت کو پاکیزگی اور صفائی کے اعتبار سے جو تعلیمات دی ہیں ان کا تو تقاضا یہ تھا کہ ایک ایک گھر صاف ہو,
ایک ایک گلی صاف ہو، ایک ایک شہر صاف ستھرا رکھا جائے، پوری توجہ انسان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دو بندوں پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے؟ ایک وہ جو گزرگاہوں پر بول و براز پھینکتے ہیں، اچھا، گزرگاہوں کو خراب کرتے ہیں، ٹھیک، اور دوسرا وہ بندہ جو سائے دار جگہ کو آلودہ کرتا ہے، ٹھیک، وہاں بول و براز کرتا ہے سائے دار کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی طرف کس انداز سے توجہ دلائی، ٹھیک، کہ صدقہ قرار دیا کہ تم صحیح۔ نے ایک پودا لگایا ہے، وہ جب تک اس پر پرندہ بیٹھے گا، اس سے کوئی پھل کھائے گا، اس کا کوئی سایہ استعمال کرے گا۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ اسلام صفائی ستھرائی کا، اللہ جمیل، اس کا نبی علیہ السلام اتنا صاف ستھرے، اور آپ نے آدھا ایمان صفائی کو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس کا جی کرتا ہے اپنے گھر کو تو اس نے اندر سے چمکا رکھا، ہاں، لیکن باہر نکلیں تو گندگی کے ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ بالکل ایسے۔ ایک آدمی ہے، اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا دھواں کتنا مضر ہے، وہ کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان پی کر اس کا کش چھوڑے گا، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ دھواں کتنے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہمارے صحابہ فرما رہے ہیں کہ آٹوز، اس نے جس انداز سے ہمارا گھراؤ کر رکھا ہے، اس طرف ایک ایک انسان کو اس بات کا شعور دینے کی ضرورت ہے کہ صفائی صرف تیری ایک ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتی، تیری وجہ سے پورے معاشرت کو اس کا فائدہ ہے۔ ہم اجتماعی طور پر مل کر اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو بھی صاف ستھرا کریں۔ پھر جن کی ذمہ داری ہے، جن کو آپ بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑیں اور آب و ہوا کو ہم خراب کر سکیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم نے اسلامی تعلیمات کو جانا اور قرطبہ کا شہر مسلمانوں نے آباد کیا تو اس وقت اس کی 1 لاکھ آبادی تھی، اور اتنا مثالی شہر تھا اس روئے زمین پر کہ چوراہے صاف ستھرے، روشنی کا انتظام۔ اصل بات یہ پالیسی ہمیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنے وجود کو بھی، اپنے آس پاس کو بھی، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے میں لگا ہے۔ اس میں پروفیسر بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اگین وہی بات آگے پریورٹیز کی بات ہے نا۔ اب دیکھیں ہر برس جو ہے وہ اسموگ کا اٹیک ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، اور ہر برس جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پر جو ہے صرف احتیاط کی باتیں کی جاتی ہیں، پریکاشنری میجرز کی بات کی جاتی ہیں، کہیں دفعہ 144 کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، ادارے بند ہو جائیں گے، تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے، یہی سارا کام ہوتا ہے۔ یہ جو مستقل علاج ہونا چاہیے پروفیسر صاحب، کہ جس میں مثال کے طور پہ آپ اگین وہی بات ہے جو میں نے جملہ ادا کیا، آپ اگر پھر ایسی ترقی، کیا فائدہ؟ چھوڑ دیجیے نا آپ ساری چیزوں کو۔ صحیح بات، انسانی صحت بنیاد ہے، یہ نہیں آپ مریضوں کو پیدا کر رہے ہیں اور سڑکیں بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ مطلب ان کی لاشیں پھر آپ کو چاہیے اس کے اوپر، ذرا فرمائیے اس حوالے سے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے، جی، یہ نہیں کہ اسموگ آ گیا تو آپ اس کے بارے میں بیان دینے شروع کر دیں، اسکول بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں۔ اس سے ٹھیک ہے وقتی طور پہ بچوں کو آپ بچا لیں گے 2-4 دن اسکول نہ بھیج کے، لیکن اسموگ کا تدارک جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کے لیے گورنمنٹ کے جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ماس ٹرانسپورٹیشن ہے، بسیں جو ہیں ان کو کریں، ٹرینیں جو ہیں ان پہ لوگ جائیں، بجائے اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی پہ۔ میں اگر وہ افورڈ کر سکتا ہوں تو میں 1200-1600 سی سی کی گاڑی پہ جا رہا ہوں، وہ دھواں چھوڑ رہی ہے، سارے شہر کو آلودہ کر رہا ہوں، تو اس کی بجائے بہتر ہے کہ ایک بس جو ہے وہ 60-70 بندوں کو لے کے جو ہے وہ چلے۔ پھر اس اسموگ کے دوران کوئی کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہے نہ حکومتی لیول پہ نہ کوئی انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ میں نے جیسے عرض کی کہ 2 چیزیں ہیں، دھول اور دھواں، ٹھیک، ان کو آپ کنٹرول کر لیں، آپ کا اسموگ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے۔ اچھا، ذرا پریسائزلی 2-4 چیزوں کو مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں کوئی مثالیں ہیں ایسی کہ ممالک کی، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اپنا بیجنگ کی مثال پڑھتے ہیں۔ اسموگ جو ہے وہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج سے 10-12-15 بلکہ 20 سال پہلے کہہ لیں، بیجنگ جو ہے وہ آلودہ ترین شہر رہا ہے، میکسیکو میں یہ پرابلم رہا ہے، لاس اینجلس میں یہ پرابلم رہا ہے، نیو یارک ایک دفعہ اس میں اسموگ کی کور میں آ گیا تھا۔ 1952 کا جو لنڈن اسموگ ہے
وہ ہسٹری میں وہ ایک سنگ میل ہے کہ 4 دن میں 4000 لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے، فوت ہو گئے، مرے، اور کوئی 12-13 ہزار جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہو گئے۔ اوکے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ تھی، میں پچھلے وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اسموگ کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو آتش فشاں، ٹھیک ہے، ٹھیک، دوسری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلفیورس اسموگ، اوکے، وہ کیا؟ تیسری ہوتی ہے فوٹو کیمیکل اسموگ۔ جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ یہ انڈسٹری کے دھوئیں سے، ٹریفک کے دھوئیں سے، اس سے یہ جو اسموگ پیدا ہوتا ہے، یہ جو اس وقت ہمارے ہاں اسموگ ہے یہ وہ سلفیورس اسموگ ہے۔ اوکے، مین میڈ۔ جو تیسرا ہے وہ ہوتا ہے فوٹو کیمیکل اسموگ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرائمری پولوٹنٹس بنتے ہیں پھر وہ دھوپ کی روشنی میں سیکنڈری پولوٹنٹ بناتے ہیں، جس میں اوزون شامل ہوتی ہے اور جس میں پیرا آکسی نائٹریٹس شامل ہوتے ہیں، ان کو ہم پینس کہتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک اسموگ ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہمارے یہاں اس اسموگ سے ہم جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو درمیانی یا 2 نمبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سلفیورس اسموگ یا انڈسٹریل اسموگ، یہ جو ہے وہ اسموگ جو ہے وہ موجود ہے۔ کیا بارش، اس کا یہ جو عارضی بارش کی بات کر رہے ہیں، کوئی حل ہے اس کا؟ میں ذرا بات مکمل کر لوں تو وہ جو اسموگ لندن والا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کوئلے سے اپنے گھروں کو گرم رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئلے میں ہوتی ہے گندک، 5 سے 6% تک گندک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو وہ جب گندک بھی جلتی تھی، کوئلہ بھی جلتا تھا، تو سلفر ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اسموگ میں سلفر ڈائی آکسائڈ گیس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لندن اسموگ جو تھا وہ بنا، وہ پھیلا، اور وہاں کیجویلٹیز ہوئیں۔ اوکے، اب ہم آتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف۔ چائنا نے تجربے کیے، انہوں نے ٹاور بنائے لمبے لمبے، وہاں سے وہ ہوا کو جو تھے وہ فلٹر کرتے تھے۔ اب بھی انہوں نے 15-20 اس قسم کے شہروں میں جو ہے وہ انہیں کہہ لیں ایئر ریموور یا ایئر فلٹریشن ٹاور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا دیکھی انڈیا نے بھی وہ ٹاورز بنائے، لیکن وہ تجربہ کو اتنا کامیاب نہیں رہا، اس کے لیے بے شمار پیسہ چاہیے۔ مثلا لاہور جیسے شہر میں کم از کم کو وہ کوئی 100-150 اس طرح کے ٹاورز ہوں، بڑے بڑے اونچے 50-60 فٹ لمبے ٹاورز، اور وہاں سے ہوا جو ہے وہ فلٹر ہو کے نیچے بڑے بڑے پنکھے لگے ہوں اور وہ صاف ہوا جو ہے وہ نکالے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ انڈیا میں یوز جو ہوا، انہوں نے ایک اسموگ گن بنائی، اور اس سے وہ پانی پھینکتے تھے باریک ذروں کی صورت میں، جس طرح فضا کو آپ واش کر رہے ہیں، جس طرح یہ ایجیٹیشن کے لیے وہ گن نہیں یوز کی جاتی، واٹر گن، بالکل اسی طرح کی، لیکن وہ بھی تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلانٹیشن کریں، زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن۔ وہ جو بات پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، درخت جو ہیں وہ میکسیمم ایبزارب کرتے ہیں گیسوں کو بھی، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کو بھی، پارٹیکولر میٹر کو بھی۔ آپ کبھی یہ سڑکوں کے کنارے جو پتے ہیں ان کو دیکھیں، ان کے اوپر ایک تہ جمی ہوتی ہے، وہ بیچارے اپنی تو قربانی دے دیتے ہیں لیکن فضا کو جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ پلانٹیشن جو ہے اس وقت یہ سب سے ایک اچھا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ آپ نے بات کی مصنوعی بارش کی، مصنوعی بارش ہر حوالے سے یہ ایک ظاہرہ فضا جو ہے وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے۔ بہتر چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں اسموگ تھا، بارش ہوئی اور فضا جو ہے وہ صاف ہو گئی۔ مصنوعی بارش آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ایک نسبتاً مہنگا طریقہ ہے، اور پھر اس کی کامیابی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب ایک خاص قسم کے بادل جو ہے وہ اس جگہ پہ، اس شہر پہ موجود ہوں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اس میں سپر کولڈ واٹر جو ہے وہ موجود ہو، اور پھر آپ سلور آئیڈائڈ سپرے کریں تو پھر نیوکلیشن ہوتی ہے اور بارش برستی ہے۔ یہ ہر وقت مستقل علاج نہیں، مستقل علاج نہیں، مستقل ریمیڈی نہیں، اور مہنگا طریقہ ہے، اور 1-2 دن وہ فضا صاف رہے گی، اس کے بعد پھر اسموگ۔ اگین وہی بات ہے کہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انڈسٹریز کو، ٹرانسپورٹ کو، مطلب یہ جو ایک تو ان تمام باتوں کو کنٹرول کیا جائے، اور جو اپنا پلانٹیشن ہے اس پہ توجہ دی جائے، ایگزیکٹلی وہ علاج۔ ٹھیک، اچھا اب ذرا فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، بہت بڑا مسئلہ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، ظاہر اسکولز بند۔ اچھا اب دیکھیں نا، آپ 2023 میں اس وقت جی رہے ہیں، وہی بات ہے کہ جس ہندوستان کو ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں وہ چاند پہ چلا گیا، ٹھیک ہے جی، وہاں بھی پرابلم ہے، دہلی میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں نہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو مطلب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت آپ صورتحال یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی اسکولز بند کرو، بچے تعلیمی اداروں میں نہیں جائیں گے اور لوگ اداروں میں نہیں جائیں گے، تو اس کا یہ سولوشن تو نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو یہ بتلا رہے ہیں صاحب کہ آپ جو ہیں نااہل ہو چکے ہیں، دوسرے لفظوں میں۔ اچھا اب یہ تو ایک پارٹ ہو گیا، دوسرا یہ کہ بچوں کی حفاظت ایسے شدید موسم میں والدین کو کیا کرنا چاہیے یہ بتلائیے، اور آلودگی میں مطلب کیسے جیا جائے، کیا کیا جائے، کائنڈلی ذرا اس بارے میں فرمائیں۔ جی، اس سے پہلے کہ میں بچوں کی طرف آؤں،
جو بچوں کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اس فضائی آلودگی میں جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ ماں کے جسم کے ذریعے اس ایک ڈیولپنگ فیٹس تک پہنچتے ہیں، اور یہ کیمیکلز جو ہیں اس ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جو حاملہ خاتون ہیں جی وہ سانس کے ذریعے سے اس بچے کو بھی بنیادی طور پہ افیکٹ کر رہی ہے، اور یہ پلوٹنٹس جو ایک ماں اور بچے کے درمیان ایک پلیسنٹل بیریئر ہوتا ہے اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ اچھا اور آلودگی کی وجہ سے تقریباً 200 سے زیادہ ایسے کیمیکلز ہیں جو بچہ پیدائش سے پہلے ہی اپنی ماں سے لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں کہ اس بچے کا ابتدائی سٹیج پہ جو نروس سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی بعد جو ہے دنیا میں یہ کئی ملکوں میں اسٹڈی کیا گیا ہے کہ جو خواتین آلودہ ماحول میں رہتی ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے، اور ایسے بچے جو ہیں ان کا امیون سسٹم کمپرومائزڈ ہوتا ہے، اور جب پیدائش کے بعد وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن جو ہے وہ ایئر پلوٹنٹس کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط کریں، جی اور ان کو غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بالکل صحیح، اور ان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند رکھیں اور اس کے علاوہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اچھا، اس کا تدارک کیے جی اور اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو گھروں کے اندر ایئر پیوریفائر جو ہے وہ لگائیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں بچوں کی طرف۔ بچے کیونکہ ان کے اندر گروتھ کا پروسیس بڑا تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو آرگنز ہیں وہ ابھی فلی میچور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کے سانس کے ذریعے جو پلوٹنٹس جاتے ہیں وہ ان کی گروتھ کو بھی متاثر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہو سکتی ہے۔ اور جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آئی کیو لیول جو ہے بچوں کا وہ ان پلوٹنٹس کی وجہ سے بڑی بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور اس میں مختلف جو کیمیکلز ہیں، اس میں اگر فضا میں لیڈ زیادہ ہے تو پرائمری اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کی مینٹل فیکلٹی یعنی ذہانت جو ہے وہ بڑی بری طرح متاثر، اللہ اکبر، جی۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں تو ان کو جب بھی ہم اسکول بھیجیں اس موسم میں خاص طور پہ تو یہ ماسک ضرور پہنیں۔ یعنی اس کا آپ نے فرمایا بچے ہمارا مستقبل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فضا جو ہے ہمارے مستقبل کو تو ڈیمیج کر رہی ہے، ماضی کو بھی کر رہی ہے، حال کو بھی کر رہی ہے، کیونکہ بزرگ بھی افیکٹڈ ہیں، جوان بھی افیکٹڈ ہیں، اور مستقبل افیکٹڈ ہے ہمارا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سینسٹیو پاپولیشن بچے ہیں، حاملہ خواتین ہیں، اور بوڑھے ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ بوڑھوں میں ڈیتھس کی ریشو دیکھیں تو وہ یہ سموک سیزن میں دوسرے سیزنز کی نسبت زیادہ ہے، بڑھ جایا کرتی ہے، جی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کا جو باڈی سسٹمز ہیں وہ آلریڈی ویک ہوتے ہیں، تو ان پلوٹنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے باڈی کا نظام جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، تو ڈس انٹیگریٹ جب ہو باڈی کا نظام تو وہ ڈیتھ کی طرف اچھا، اب جاتا ہے۔ بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک تو وہ بچے جو پیدائشی بچے ہیں اور ایک وہ بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان دونوں مطلب کیسے احتیاط کرنی چاہیے، والدین کو کیا کروانا چاہیے؟ چھوٹے بچوں کو تو گھر کے اندر اس موسم میں کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے، اور گھر کے اندر جو ہے ایئر سرکولیشن کا پراپر سسٹم موجود ہو، یعنی اس میں ہم ایئر پیوریفائر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ہر آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا، ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ سردی بھی ہوتی ہے، کوئی ایک پنکھا جو ہے وہ گھر کے اندر کھڑکیاں بند کر کے وہ آپ آن کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے ایئر کی موومنٹ ہو، اور وہ جو گھر کے اندر ان کو ایک بہتر، جب گھر سے باہر ہے تو گاڑیوں میں ہوتے ہیں تو گاڑیوں کے شیشے بند رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے یہ روڈ سائیڈ کے اوپر جو کچا رستہ ہے اس کی پراپر پیومنٹ ہونی چاہیے، اور اگر پیومنٹ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ واٹر سپرے کرنا چاہیے،
اور اس کے علاوہ جو ایک اویئرنیس ریزنگ پروگرام ہے سوسائٹی میں، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، میرا خیال ایک اویئرنیس عوام کے لیے ضروری ہے، ایک اویئرنیس جو ہے وہ اداروں کے لیے اور مقتدر حلقے کے لیے ضروری ہے، ان کو یہ سمجھ آئے صاحب اگین وہی بات ہے، بہت اچھا انفراسٹرکچر بنا لیں لیکن وہی بات ہے جب آپ صحت نہیں دیں گے، جب آپ آلودہ مطلب فضا اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کیا پھر دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان اچھی سڑکوں پہ اور آپ کو پھر لاشیں ہی نظر آئیں گی اور کیا ہوگا؟ اس میں ایک آخری پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں سر، وقت بالکل ختم ہو گیا، جی فرمائیے ایک جملے میں بس۔ اچھا، ایک کہ یہ ہمارے ممبر و محراب سے اس کے بارے میں ایک جاندار آواز آنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک تبدیلی کا بہت بہت صحیح فرما رہے ہیں، ممبر و محراب سے بھی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ حکومتی جو مطلب ادارے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ جی، ہمارے یہاں نا کوڑے کو آگ لگانا یہ بہت عام ہے، ہاں بالکل، اور یہ بہت ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے، اس سے دھواں بھی پھیلتا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو پلاسٹک بیگ، شاپر بیگز ہوتے ہیں، جب وہ جلتے ہیں تو بے شمار وہی بیماری ہوتی ہیں جو کہ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ بس آخر میں ذرا تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر صاحب مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔